السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 229 تک ہم نے پڑھا تھا۔ آج ہم آگے سے پڑھتے ہیں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ پچھلے تمام اسباق ہمارے چینل پہ موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، وزٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ پلے لسٹ کے اندر آپ کو سیکشن کی صورت میں الگ الگ جو ہے ان کو ہم نے حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پارہ نمبر 1 ہے، 2 ہے، اس طرح پارہ نمبر 30 ہے، یعنی کہ 30واں پارہ بھی جو کہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے، جتنا پڑھ لیا ہے اس کی بھی ساری ریکارڈنگ موجود ہے۔ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ فَإِن حمزہ کو تحقیق سے پڑھیں گے اور نون ساکن کا یہاں موٹا اخفا ہے، اس کی ادائیگی میں آواز غنہ جو ہے وہ موٹا ہوگا، ادائیگی کے حوالے سے یہ چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ فَإِن طَلَّقَهَا، طا کو موٹا ادا کریں گے، قاف کو موٹا ادا کریں گے، ان کے درمیان میں لام کو باریک پڑھنا ہے۔ اور دیکھیں قاف کے اوپر زبر ہے، قاف کو لمبا نہیں کریں گے، زبر زیر پیش والے حرف کو لمبا نہیں کریں گے، ہا الف مدہ ہے، ٹھیک ہے۔ فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، فلا لا الف مدہ ہے، لام کو باریک پڑھنا ہے، حروف مستعلیہ کے سوا کسی بھی حرف کو موٹا نہیں کریں گے۔ تحلو، تا کو باریک پڑھنا ہے، لام کو لمبا نہیں کرنا۔ لہو، ہو، یہ جو الٹا پیش ہے واو مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے، اس کو بھی ایک الف کی مقدار کے برابر لمبا کریں گے۔ مِن بعد، نون ساکن کا اقلاب ہے، نون ساکن کے بعد با آ رہی ہے، اقلاب ہوگا، نون کو میم سے بدل کے پڑھیں گے۔ مِن بعد، ٹھیک ہے، دال کو لمبا نہیں کریں گے۔ حتی، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو مد اصلی بھی کہا جاتا ہے، یہ مد اصلی ہے۔ تنکح، نون ساکن کا یہاں اخفا مع الغنہ ہے، باریک اخفا ہے۔ زو، زا کو زور سے ادا کرنا ہے، واو لین ہے۔ جن، یہاں نون تنوین کا اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے۔ غوی، غین کو موٹا، یا لین ہے، را کو موٹا پڑھیں گے، تو وقف کی صورت میں ہا ساکن ہو جائے گی۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا۔ اچھا جی، یہاں بھی نون ساکن کا اخفا ہے، موٹا اخفا ہے۔ طَلَّقَهَا، طا قاف موٹا، لام کو باریک، ہا الف مدہ، فلا الف مدہ ہے، لا جنا، نا الف مدہ ہے، علی، لی یا لین ہے، ہما، اچھا جی، یہ جو مد ہے مد جائز ہے، الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ کے شروع میں ہے۔ این یتغاجع، اچھا جی، نون ساکن کا یہاں ادغام مع الغنہ ہے، تا کو باریک پڑھیں گے اور را کو موٹا ادا کریں گے، را کے اوپر زبر ہے اور یہ الف مدہ بھی ہے۔ جب ہم یہاں وقف کرتے ہیں، ٹھہرتے ہیں، تو پھر ایک الف کی مقدار کے برابر لمبا کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ محل مد ہے، یہاں مد ہوتی ہے، کیوں بڑی مد کب ہوگی؟ جب آگے کوئی سبب پیدا ہوگا، یہ سبب ہے حمزہ، ٹھیک ہے۔ حمزہ اگر ہم یہاں وقف کر دیتے ہیں تو کوئی سبب نہیں ہے، سبب کے بغیر ہم وقف کرتے ہیں تو پھر یہ مد بڑی مد نہیں کہلائے گی، بلکہ اس کو اس کی اصلی مقدار کے برابر لمبا کیا جائے گا، جو کہ ایک الف ہے۔ ہاں، جب ہم اس کو ملا کے پڑھتے ہیں تو پھر یہ حمزہ آ گیا ہے، سبب ہے بڑی مد کا، تو یہاں پھر ہم مد کریں گے۔ یتراجع ان ظنا ان یقیما، ٹھیک ہے۔ ہاں پہ جو مد ہے یہ مد جائز ہے، جیسے میں یہاں آپ کو بتا چکا ہوں، یہ مد جائز ہے، یہ بھی مد جائز ہے، اور یہاں بھی مد جائز ہے، یعنی کہ الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ کے شروع میں ہے۔ یہاں نون ساکن کا اخفا مع الغنہ ہے، موٹا اخفا ہے۔ این یقیما، قاف کو موٹا، قی یا مدہ ہے، ما الف مدہ ہے۔ حدود اللہ، دو و مدہ ہے، لفظ اللہ کو موٹا ادا کریں گے، لفظ اللہ کے لام کو موٹا پڑھیں گے، اس سے پہلے حرف پر زبر ہے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، وَتِلْكَ تا کو باریک،
کاف کو باریک، حدود و مدد اللہ، لفظ اللہ کے لام کو موٹا پڑھیں گے، اس سے پہلے حرف پر پیش ہے، یبینھا، ہا الف مدہ ہے، لقو قاف کو موٹا واو لین ہے، می یعلمون، یہاں نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے، مو و مدہ ہے، تو وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں، کیونکہ حروف مدہ کے بعد کوئی حرف ساکن ہو جائے تو وہاں مد کے ساتھ وقف کر سکتے ہیں۔ اچھا، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، وَإِذَا حمزہ کو تحقیق سے زار الف مدہ، طلق طا کو موٹا، قاف کو موٹا اور قلقلہ بھی، لام کو باریک پڑھنا ہے، اور یہاں نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، نساء سین پہ جو مد ہو رہی ہے یہ مد واجب ہے، الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے، فبلغن غین کو موٹا ادا کرنا ہے لیکن ہلانا نہیں ہے، اجلہن نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، فامسکو کو و مدہ ہے، ہن نون مشدد کا غنہ ہے، بمعرو را کو موٹا ادا کریں گے اور الف مد واو مدہ ہے، فن او سرحوہن بمعروف۔ اچھا جی، یہاں بمعروفن پہ کیا ہے، نون تنوین کا اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے، او واو لین ہے، سردی را کو باریک پڑھیں گے، را کے نیچے زیر ہے، حو و مدہ ہے، ہن نون مشدد کا غنہ ہے، بمعروف را کو موٹا ادا کریں گے، و مدہ ہے، وقف کی صورت میں فا ساکن ہو جائے گی، مد کے ساتھ وقف کر سکتے ہیں۔ ملانے کی صورت میں نون تنوین کا ادغام ہوگا، بمعروف والا، ٹھیک ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ واو کے اوپر شاد نہیں ہے تو بمعروفن ولا پڑھیں، نہیں، قاعدہ دیکھنا ہے کہ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد یو مینو کے 4 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ادغام مع الغنہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ولا لا الف مدہ ہے، تم سیکو تا کو باریک، سین کو باریک، کو و مدہ ہے، ہن نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، ضراغا لتعتدوا واد کو موٹا اور را کو موٹا اور الف مدہ ہے، اس را کو بھی موٹا پڑھنا ہے، باقی باریک پڑھنا ہے سب کو، دو و مدہ ہے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، وَمَن نون ساکن کا ادغام مع الغنہ ہے، ٹھیک ہے، وَمَن يَفْعَلْ فا اور لام کو ہلانا نہیں ہے، ذَلِكَ باریک پڑھنا سب کو، ذال پہ مد اصلی ہے، فَقَدْ قاف کو موٹا، ذال پہ قلقلہ، ظَلَمَ وا کو صرف موٹا ادا کرنا ہے، لام اور میم کو باریک پڑھنا ہے، لمبا نہیں کرنا، نفسہ، ٹھیک ہے، فا کو ہلانا نہیں ہے اور ہا ساکن ہو جائے گی وقف کی صورت میں، وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، ولا لا الف مدہ ہے، تا دونوں باریک ہیں، خا کو موٹا ادا کریں گے، ذو آیات اللہ، یہ جو مد ہے یہ مد جائز ہے، یعنی کہ واو مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ کے شروع میں ہے، آ یا مد اصلی ہے، آ اور یا بھی مد اصلی ہے، تلّہ لفظ اللہ کلام باریک پڑھیں گے، اس سے پہلے حرف پر زیر ہے، حضوا وقف کی صورت میں حضوا ہوگا، ٹھیک ہے، ملانے کی صورت میں ادغام ہوگا، حضواؤں، ٹھیک ہے، نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہوگا، وَاذْكُرُوا کاف کو باریک، را کو موٹا، و مدہ ہے، نعمت اللہ لفظ اللہ کو موٹا ادا کریں گے، اس سے پہلے زبر ہے، علیکم وما انزل علیکم من الکتاب والحکمہ۔ اچھا جی، وما پہ جو مد ہے، ہاں یا کم پہ میم ساکن کا اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے، وما انزل یہاں الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ کے شروع میں ہے، لہذا یہ جو مد ہوگی مد جائز ہے، انزل نون ساکن کا اخفا مع الغنہ ہے، باریک اخفا ہے، زا کو زور سے ادا کریں گے، سیٹی سے ادا کریں گے، لمبا نہیں کریں گے لام اور زا کو، علی لئی یا لین ہے، عین کو واضح نکالنا ہے، کم من الکتاب۔ اچھا، یہاں میم ساکن کا ادغام مع الغنہ ہے، ٹھیک ہے، غنے کے ساتھ ادغام کریں گے،
لام کو ہلانا نہیں ہے، تا مد اصلی ہے، والحکمت یعظکم بہ. اچھا، کاف کو ہلانا نہیں ہے، باریک پڑھنا ہے، وا کو موٹا ادا کرنا ہے. یہاں میم ساکن کا اخفا مع الغنہ ہے، اخفاء شفا بھی اسے کہا جاتا ہے. وقف کی صورت میں ہا کو ساکن کر دیں گے. ٹھیک ہے جی. واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بکل شیء علیم. تا کو باریک، قاف کو موٹا، لفظ اللہ کو موٹا ادا کریں گے، اس سے پہلے حرف پر پیش ہے. واعلموا، مو و مدہ ہے. ٹھیک ہے، جب ملا کے پڑھیں گے تو یہ مد جائز ہو جائے گی. و مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ کے شروع میں آ رہا ہے. واعلموا ان، ٹھیک ہے، ان اللہ، یہ نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے. لفظ اللہ کو موٹا ادا کریں گے، اس سے پہلے حرف پر زبر ہے. بکل شیء، شیء لین ہے. ان حمزہ کو تحقیق سے پڑھیں گے اور یہاں نون تنوین کا اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے. علی، لی یا مدہ ہے تو وقف کی صورت میں میم ساکن ہو جائے گی، تو مد کے ساتھ وقف کر سکتے ہیں. اچھا جی، 231 تک ہم نے پڑھا ہے. اب مکمل سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. تو یہاں تک آج ہم نے پڑھا ہے. انشاءاللہ تعالی آگے ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے. اللہ تعالی ہمارا پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.